64 و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ عیسیٰ، اور جب آئے عیسیٰ بالبینات روشن نشانیاں لے کر، قالا فرمایا قد جئتکم بالحکمہ، میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کر، والی ابین، اور میں بیان کروں گا لکم تم سے بعد الذی کچھ وہ تختلفون فیہ تم اختلاف کرتے ہو جس میں وہ بیان کروں گا، فاتقوا اللہ، پہلے یہ کام کرو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور فرما برداری کیا کرو میری۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نے اپنی فرما برداری کا کہا ان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ہوا ربی، یقیناً اللہ وہی میرا رب و ربکم، اور تمہارا رب، فاعبدوہ، بس عبادت کیا کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم، یہی راستہ سیدھا، فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کرنے لگ گئے الاحزاب گروہ، من بینہم آپس میں، فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے ہلاکت ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ حل ینظرون العفیہ، جب جمع فرمائے گا اللہ فرمائے گا یہ وہ محبت اور وہ میری رضا ہے جس کے لیے تم دونوں نے آپس میں پیار کیا تھا، لہٰذا آج میں نے تم دونوں کو جمع کر دیا۔ ایک عام مومن مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، اللہ ان کو جمع کر دے گا۔ ایک متقی، دوسرا متقی مغرب میں ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کی دوستی کام آئے گی۔ پڑھیے جی، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے بندو کوئی خوف نہیں تم پر آج اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں حضرت معتمر بن سلیمان کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، لا یبقى احد منہم الا فازعا، ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، سب پہ طاری ہوگی۔ پھر ایک منادی ندا دے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا سب غمگین ہوں گے، غم زدہ ہوں گے۔ اس اعلان کے بعد پھر سب لوگوں کی امید کی کرن جاگ اٹھے گی۔ پڑھیے منو، وہ جو ایمان لے آئے بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر، وکانو مسلمین، اور تھے فرما بردار، مسلم کا معنی فرما بردار تھے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ادخلوا الجنت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں تم، وازواجکم، تمہاری بیویاں، تحبرون، خوشی خوشی داخل ہو جاؤ۔ یطافو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب، گردش میں ہوں گے ان پر سونے کے تھال اور جام، وفیہا، اور وہاں، ما تشتہیہ، ہر چیز جسے پسند کریں، الانفس، دل، وتلذ الاعین، اور لذت ملے آنکھوں کو، وانتم فیہا خالدون، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ جنت التی اورثتموہا، اور یہی جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو ان کے باعث، کنتم تعملون، جو اعمال تم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم جنت کی آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، چونکہ یہ امید کی آیتیں چل رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ادنا اہل الجنت منزلتاً، فرمایا جنت کا سب سے ادنا جو درجہ ہے نا، اور ادنا جنتی ہے، لا يدخل الجنت بعدہ احد، جس بندے کے بعد جنت میں کوئی نہیں جائے گا اس شخص کا جنت میں مقام اور محل کیا ہے؟ فرمایا یفسح له فی بصرہ مسیرۃ مئۃ عام فی قصور من ذہب، فرمایا سونے کا ایک محل ہوگا جو سب سے آخری جنتی ہے، اور کتنی وسیع ہوگا؟ فرمایا 100 سال کی مسافت اگر کوئی دیکھتا رہے تب بھی وہاں تک نظر جا نہیں سکتی، اتنی لمبا صرف ادنا جنتی کا سونے کا محل ہوگا۔ فرمایا وخیام من لؤلؤ، اور خیمے ہوں گے موتیوں کے، اور فرمایا 70,000 سونے کے برتن صبح و شام ان میں کھانا پیش کیا جائے گا۔ ایک ادنا کا یہ مقام ہو رہا ہے۔ فرمایا اس ایک جنتی کے پاس اتنا نعمتیں موجود ہوں گی
لو نازل به جمیع اہل الارض لوسع علیہم مما اوتیا، اگر سارے زمین والوں کی یہ دعوت کرے ایک ادنا جنتی، اتنی اس کے پاس نعمتیں ہیں کہ کمی نہیں ہوگی۔ اگر ایک ادنا جنتی ساری زمین والوں کی دعوت کرے تو رب کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ یہ تو ادنا کی شان ہے، پھر اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب یہ جو ہے نا جی کہ اللہ فرماتا ہے تم جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو، اعمال کے سبب نہیں بنائے گئے، اعمال کے سبب نہیں بنائے گئے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن بِفَضْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے۔ لیکن اعمال کا تذکرہ بار بار کیوں ہوتا ہے؟ اِنَّمَا الدَّرَجَاتُ تَفَاوُتُهَا بِحَسْبِ عَمَلِ الصَّالِحَاتِ، جتنے عمل اچھے ہوں گے اتنا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ باقی جنت رب کے فضل سے ملے گی، جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اتنا درجہ اونچا ملتا جائے گا۔ پڑھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، میرے آقا نے فرمایا ہر جہنمی دیکھے گا اپنا ٹھکانہ جنت سے، پھر حسرت کرے گا۔ حسرت کیا کرے گا؟ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، سورہ زمر آیت نمبر 57۔ اللہ فرماتا ہے اگر یا اللہ تو مجھے ہدایت دیتا آج میں متقین میں سے ہوتا۔ لیکن ہر جنتی یہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے بھی دیکھ لے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کیسے ہدایت پا سکتے۔ دونوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کافر ہے یہ مومن کا وارث بنے گا۔ کس سے؟ مومن کا جو جہنم میں مقام ہے اس کا وارث کافر، لیکن جو مومن ہے یارث الکافرہ، وہ کافر کا وارث بنے گا جو اس کا ٹھکانہ تھا جنت میں۔ یہ ہے اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پڑھیے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے یہاں پھل باکثرت، منہا ان میں سے، تأکلون تم کھاؤ گے۔ تعالیٰ نے اس سے پہلے جنتیوں کی نعمت کا بیان کیا، اب یہاں فرماتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر، ہر خیر سے آس توڑ بیٹھیں گے۔ وما ظلمناہم، فرماتا ہے یہ آس جو توڑیں گے نا، وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولکن کانوا ھم الظالمین، لیکن تھے وہ ظلم ڈھانے والے۔ انہوں نے کون سا ظلم کیا؟ اپنے اوپر، بِأَعْمَالِهِمْ السَّيِّئَةَ، ایک برے اعمال کر کے پھر اللہ نے ان پہ حجت قائم کی ہے، اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو جب بھیجا انہوں نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، اب جواز بنتا ہے ان کو جزا دینے کا، سزا دینے کا۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب ظالم بندوں کے لیے نہیں ہے۔ وَنَادَوْا یا مالک، اور وہ پکاریں گے، کس کو پکاریں گے؟ یا مالک، اے مالک۔ مالک کون ہے؟ خازن النار، جہنم کا خازن ہے۔ لیقضی علینا ربک، خاتمہ کر ڈالے ہمارا تمہارا رب، خاتمہ کر ڈالے ہمارا تمہارا رب۔ کیا مقصد؟ موت دے دے۔ قالا، وہ جواب دے گا انکم ماکثون، کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جو یہ کہے گا نا خازن انکم ماکثون، یہ 1000 سال کے بعد جواب ملے گا۔ یہاں تو بالکل متصل ہے نا انکم ماکثون، لیکن تفسیر کے اندر ہے، کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں ماکثا الف سنۃ، 1000 سال ٹھہرے رہیں گے، یہ کہہ کر لیقضی علینا ربک، 1000 سال کے بعد جواب ملے گا انکم ماکثون، تم نے ہمیشہ رہنا ہے، موت سوت ہے ہی نہیں ادھر۔ پڑھیے جی، لقد، تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم لے آئے تمہارے پاس حق، ولیکن اکثرکم، لیکن اکثر تم میں سے، للحق کی حق سے، کارہون، نفرت کرنے والے۔ رامو امرن، ہاں اگر انہوں نے قطعی کر لیا ہے کوئی فیصلہ، فإنا مبرمون، تو ہم قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام یحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں مشرک، انا لا نسمع، کہ ہم نہیں سنتے، سرہم، ان کے راز، و نجواہم، اور ان کی سرگوشیاں، بلا، ہاں ہاں، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین، کافر کے بھی ہیں مومن کے بھی ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ کل، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
یہ جو سمجھتے ہیں نا ہم نہیں سن رہے ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشی کو، اور وہ مشرک ہیلا کیا کرتے تھے حق کو دبانے کا، باطل کو چمکانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون، تو ہم قطعی فیصلہ کریں گے۔ اب آیت سنیں، قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرمائیے اگر ہوتا رحمان کا کوئی بچہ، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کا پجاری ہوتا۔ اگر میرے رحمان کا، میرے رب کا بچہ ہوتا، میں سب سے پہلے اس کی عبادت خود کرتا، پھر تمہیں بھی حکم دیتا، چونکہ وہ کون ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پڑھیے بیان فرما دی، سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمانوں کا پروردگار اور زمین کا، رب العرش، عرش کا رب، عما یصفون، ہر اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ ہم یخودو، پس آپ رہنے دیں انہیں، بیہودہ باتیں بناتے رہیں، ویلعبوا، اور کھیل کرتے رہیں، حتیٰ یلاقوا، حتیٰ کہ ملاقات ہو جائے ان کی، یومہم، اپنے دن سے، الذی، جس کا، یوعدون، ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس راوی ہیں، فرمایا یحرم ابن آدم، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتے، وہ کیا ہے؟ الحرص والعمل، حرص اور لمبی امیدیں کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوتی، پر میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پڑھیے جی، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی جو آسمان میں خدا، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی خدا۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، آپ کے الفاظ تھے اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد، تو آسمانوں میں اکیلا اور میں زمین میں عابد اکیلا۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں بھی خدا، زمین میں بھی خدا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی بہت دانا جاننے والا۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور بڑی برکت والا ہے وہ جس کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں اور جو ان کے درمیان، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور نہیں اختیار رکھتے جنہیں یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا شفاعت کا، ان کے پاس شفاعت کا اختیار نہیں ہے، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں انہیں جو گواہی دیں حق کی اور وہ جانتے ہیں۔ والا ان سألتهم من خلقهم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے انہیں پیدا کیا، لا یقولن اللہ، تو یقیناً کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر یہ الٹے پھر رہے ہیں۔ وکیل ہی یا رب، اور قسم ہے میرے رسول کے اس قول کی، اے رب بے شک یہ وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اس قول کی بھی قسم رب اٹھا رہا ہے۔ یہ تو سورہ زخرف چل رہی ہے، سورہ فرقان کے اندر کیا ہے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور کہے گا رسول، اے رب بے شک میری قوم نے پکڑا اس قرآن کو چھوڑے ہوئے، اس قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ سورہ فرقان ہے، پڑھیے جی۔ فَاسْفَحْ، رخ انور پھیر لیجئے ان سے، وَقُلْ، اور فرمائیے، سلام، تم سلامت رہو، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، فسوف یعلمون، وہ ضرور جان لیں گے کب، جب ہم سے ملاقات ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم ساری زندگی کہتا ہے مالی مالی، مال اس کے ساتھ یا لگی ہے، میرا مال میرا مال، پر میں اس کے مال میں سے کتنی چیزیں ہیں، آؤ اور ہم کیا کتنی کی جمع کر لیتا ہے، پر میں اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہیں، ما اکلا فافنا، جو کھایا وہ ہضم ہو گیا، او لابیسا فابلا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، آخر پرانا ہونا ہے جتنا بھی نیا ہو۔ اب کام کیا آئے گا؟ فرمایا او تصدقا فاقتنا، جو صدقہ کیا وہ محفوظ ہو گیا، جو مال صدقہ کر کے تم اپنی زندگی میں گئے وہ محفوظ ہے۔ فرمایا وما سوا ذالکا، ان 3 کاموں کے سوا جو بھی ہے، فرمایا تم چلے جاؤ گے لوگوں کے لیے چھوڑ دو گے۔
تم چلے جاؤ گے لوگوں کے لیے۔ اس لیے آج جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، ہم ساری زندگی صرف یہ امید کرتے ہیں میری نسلیں کھائیں گی، اپنے لیے خرچ کچھ نہیں کرتے۔ اپنی ذات پہ خرچ کرنا وہ ہے جو میرے لیے میرے قبر میں کام آئے۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو